چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، پرستان ہی دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. شام غرامی، آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی ساری کتابوں میں افضل کتاب دیکھا جائے، دنیا کی ساری کتابوں میں بہترین کتاب دیکھا جائے، دنیا کی ساری کتابوں میں اگر سب سے افضل، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے مقام والا اگر کتاب دیکھا جائے تو وہ کوئی اور کتاب نہیں جو ہمارے نبی پر نازل ہوا ہے، جو ہمارے نبی کریم پر نازل کیا گیا ہے، وہ قرآن مقدس ہے۔ بیٹھ حضرت، وہ قرآن مقدس ہے جو نازل کیا گیا ہے۔ آپ اس قرآن کو یاد کریں، آپ اس قرآن کو دیکھیں اور سمجھیں اور بتائیں کیا دنیا کی بے شمار کتابیں ہیں، ہر کتاب ہے، دنیا میں اتنی کتاب آئی ہے کہ ہم گن نہیں سکتے ہیں، اندازہ لگا نہیں سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے ہیں، مگر ساری کتابیں ایک طرف، اللہ کا قرآن ایک طرف۔ اگر تم کہو گے بھائی ذرا بتاؤ قرآن میں کیا ایسی بات ہے، قرآن کیا ہے؟ ارے دیکھو دیکھو قرآن میں ایسی بات ہے، قرآن ایسا کتاب ہے، قرآن ایسے عظمت والا کتاب ہے کہ قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو چھونا بھی ثواب ہے، قرآن کو پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو اٹھانا بھی ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو سننا بھی ثواب ہے، قرآن کو چومنا بھی ثواب ہے۔ کیا دنیا میں اور بھی کتاب ہے؟ بے شمار کتاب ہے، مگر بتاؤ دنیا کی ساری کتابیں ایک طرف، ہمارے قرآن ایک طرف، بتاؤ اس قرآن کا کوئی مقابلہ کرنے والا ہے؟ قرآن کا کوئی سامنا کرنے والا ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہمارے سینوں کے اندر ہے۔ دنیا کی ساری کتابیں تمہارے دماغوں کے اندر ہوگی، تم دنیا کی ساری کتابیں کو اٹھا لو، وہ ساری کتابیں تمہارے دماغوں کے اندر، مگر ہمارا قرآن ہمارے سینوں کے اندر ہے۔ دنیا کی ساری کتابیں کاغذ کے پنوں کے اندر ہے، ہمارے قرآن ہمارے سینوں کے اندر ہے۔ اسی کے لیے دا بایولوجی فرام قرآن، دا ٹیکنالوجی فرام قرآن، دا امپلوجی فرام قرآن، دا ہسٹری فرام قرآن، دا سیوکس فرام قرآن، دا امپلوجی فرام قرآن، دا کیمسٹری فرام قرآن۔ ساری کتابیں یہی کہہ رہی ہے کہ قرآن کے اندر کیمسٹری بھی ہے، قرآن کے اندر بایو بھی ہے، قرآن کے اندر فزکس بھی ہے، قرآن کے اندر بایو بھی ہے، قرآن کے اندر انگلش بھی ہے، قرآن کے اندر ہندی بھی ہے۔ تو دنیا کی ساری کتاب اگر دیکھا جائے تو کسی کے اندر پوری موجود نہیں ہوگی، کسی کے اندر پوری مثل نہیں موجود ہوگی جیسے مثل قرآن کے اندر موجود کیا گیا ہے۔ ارے دیکھو دیکھو قرآن کے اندر کیا نہیں ہے، اگر دیکھا جائے ماں کا ذکر قرآن کے اندر، باپ کا ذکر قرآن کے اندر، موسیٰ کا ذکر قرآن کے اندر، عیسیٰ کا ذکر قرآن کے اندر، ابراہیم کا ذکر قرآن کے اندر، اسماعیل کا ذکر قرآن کے اندر، ابراہیم کا ذکر قرآن کے اندر، میرے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے۔ اسی کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ کتابوں کو ڈال کر لوگوں کو بتا دیا کہ اے لوگوں اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، اے لوگوں اپنے بچوں کو حدیث سکھاؤ۔ اگر تمہارے بچوں کے اندر قرآن آئے گا، تمہارے بچوں کے سینوں کے اندر حدیث آئے گا، وہ خدا سے ڈرے گا، وہ یہی کہے گا ارے مصطفیٰ سے ڈرو، مصطفیٰ سے ڈرو، آمنہ کے لال سے ڈرو، ماں سے ڈرو، باپ سے ڈرو۔ وہ ہر کسی کو عزت کرے گا۔ کیوں کرے گا عزت؟ کیوں کسی سے ڈرے گا؟ کیونکہ اس کے سینوں میں قرآن ہوگا، اور جس کے سینوں کے اندر قرآن ہوتا ہے وہ ہمیشہ سب کی ادب کرتا ہے، سب کا تہذیب کرتا ہے، لوگوں کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ کسی نے پوچھ دیا بتاؤ کیسے کرتا ہے تو جواب یہی ملے گا، وہ قرآن کو پڑھتا ہے اور عزت کرتا ہے، وہ قرآن کو پڑھتا ہے، احترام کرتا ہے، وہ قرآن کو پڑھتا ہے۔ بتاؤ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر تو لوگ بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، آفیسر بنتے ہیں، کلیکٹر بنتے ہیں، دنیا میں ہر کوئی، ہر انسان ہر چیز بن رہا ہے، مگر میں تم سے پوچھتا ہوں کیا وہ تمہارے ساتھ قبر میں جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ اگر باپ انتقال کر جائے ڈاکٹر کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ انجینئر کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ مگر آؤ ایک حافظ قرآن کا مقام بتاتا ہوں، ایک عالم دین کا مقام بتاتا ہوں۔ اگر کوئی انتقال کر جائے، اگر میرا باپ انتقال کر جائے، اگر ماں انتقال کر جائے، جو پڑوسی میں انتقال کر جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم قرآن مقدس کو کھولتے ہیں، کھولنے کے بعد پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اللہ اکبر، میں پڑھ رہا ہوں
मुकद्दस तेरे कलाम को और इस कलाम को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद लोगों को बता देते हैं कि ऐ लोगों देखो मैं मुकद्दस कलाम को पढ़ रहा हूँ, ऐ अल्लाह मैं तेरे कुरान पाक को पढ़ रहा हूँ, इस कुरान पाक के पढ़ने की बदौलत से तुम हमारे वालिदैन को बख्श दे, तुम हमारे वालिद को बख्श दे, तुम हमारे खानदान से सुन्नी अकीदा को गुजरने वाले को बख्श दे। इसी के लिए ऐ लोगों तुम भी अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो और सबसे पहले मुस्तफ़ा के मोहब्बत सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, उसके बाद कुरान सिखाना। क्योंकि अगर तुम्हारे बच्चों के अंदर कुरान आ जाएगा, कुरान और हदीस आ जाएंगे, मुस्तफ़ा की मोहब्बत आ जाएगा, वो बच्चा कल भी चमकते हुए नजर आएगा, आखिरत में भी चमकेगा, कब्र में भी चमकेगा। क्योंकि वो बच्चे के अंदर, वो बच्चे के सीनों के अंदर कुरान होगा। और कुरान ऐसी बेशुमार किताब है कि कुरान ऐसा अफजल किताब कोई आया ही नहीं दुनिया में। दुनिया में कई किताब आए, देखा जाए तो तौरेत भी आया, जबूर भी आया, इंजील भी आया, मगर सारी किताबों में अगर देखा जाए बेशुमार किताब क्या है तो देखा जाए तो मोहम्मद अरबी पे नाजिल होने वाले ये कुरान है। तो इसी के लिए अगर अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, सबसे पहले कुरान। मगर कुरान सिखाने के आज क्या तरीका हम बना लिए, जिसको लाते हैं ला के पढ़ा देते हैं, मेरे बच्चों को कुरान सिखाओ, मेरे बच्चों को किताब सिखाओ। अरे नादान, अपने बच्चों को किताब और कुरान ऐसे मत सिखाओ, अपने बच्चों को कुरान और किताब वैसे सिखाओ जो मेरे नबी ने फरमाया, जो मेरे नबी ने फरमाया, हसन हुसैन ने फरमाया कि अगर कुरान पढ़ो तो सही से पढ़ो। तो एक कुरान का एक लफ्ज पढ़ते हैं, अगर एक हुर्फ पढ़ते हैं तो अल्लाह 10 नेकी देता है। अब सोचो उस हुर्फ को, अगर एक हुर्फ को गलत पढ़ते होंगे तो अल्लाह क्या गुनाह देता होगा। तो इसी के लिए मैं गुजारिश करता हूँ अपने बच्चों को तुम कुरान सिखाओ, सही से हदीस सिखाओ। अब अगर तुम्हारे बच्चों के अंदर कुरान आ जाएगा, हदीस आ जाएगा, तो तुम्हारी इज्जत करते हुए नजर आएगा और तुम गुजर जाओगे इस दुनिया से। कोई बच्चा तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करेगा। अपने बच्चों को मैं आपसे बार बार ये बात को कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को कुरान और हदीस सिखाओ, कुरान और हदीस सिखाओ। कल भी कुरान जिंदा था, आज भी कुरान जिंदा है और सुबह कयामत तक ये कुरान जिंदा रहेगा। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले।